أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور فرعونیوں میں سے ایک مسلمان مرد جو اپنا ایمان چھپاتا تھا فرعونیوں سے کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط بیانی کا وبال انہی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اس کا کچھ حصہ دنیا میں تمہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے کہ تم اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو، لہذا ایسا کام نہ کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ جائے۔ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتاتا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور وہ ایمان والا کہنے لگا، اے میری قوم، اگر تم موسیٰ پر ایمان نہ لائے تو مجھے تم پر پہلے گروہوں کے جیسے عذاب کے دن کا خوف ہے کہ جس طرح وہ ہلاک ہوئے کہیں تم بھی ہلاک نہ کر دیے جاؤ۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد۔ جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا، اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور اے میری قوم، میں تم پر چیخ و پکار یعنی قیامت کے دن کا خوف کرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور بے شک اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے دین کے بارے میں شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک میں پڑا ہو۔
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اور جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو انہیں ملی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کا یہ جھگڑا اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے۔ اللہ اسی طرح متکبر اور سرکش کے پورے دل پر ایمان سے محرومی کی مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اور فرعون اپنے وزیر سے بولا، اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ آسمان کے راستوں تک تو میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے، اور اسی طرح فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام اچھا کر کے دکھایا گیا، اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کا مکر و فریب ہلاکت میں ہی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی، اور وہ تباہ و برباد ہوا۔